لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صلوات بجے پر محمد. آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید فرما کے جناب منظور حسین صاحب کی روح کو ارشاد فرمائیں. صلوات بجے پر محمد وآلہ محمد. بہت لمبی چوڑی زحمت آپ کو نہیں دوں گا، مختصر اور مفید، کیونکہ آپ 2 مہینے سے مجلسیں سن رہے ہیں. آپ لوگ بھی کہتے ہیں ایک مطلع اور ایک شعر، تو میں بھی ایک تمہید اور ایک بیان ایک مسائل کچھ نہ کچھ تو اثر لینا چاہیے نا. یہ دن جو ہم لوگوں کی یہاں ایام رضا کے رخصت کے دن قرار پاتے ہیں، یہ ایام رضا کے آغاز کے دن ہیں. یہ دن اہل بیت کی مصیبت کی ابتدا کے دن ہیں، یہ انتہا کے دن نہیں ہے. آغاز مصائب اہل بیت ہے، جس کا سلسلہ مختلف شکلوں میں آج بھی جاری ہے. تاریخ اسلام میں یہ دن ایک وہ دن ہے جس میں تاریخ کا بالکل رخ موڑ دیا اور وہاں اسلام کو پہنچا دیا جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. وفات رسول کے بعد جو کچھ دنیا میں ہوا وہ ایک اتفاقی واقعہ نہیں ہے،
وہ ایک منظم پروگرام کا ایک حصہ ہے. جیسے ابھی آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابری مسجد اتفاقی حادثے سے ڈھا دی گئی. اتفاقی حادثے سے گھر نہیں ڈھایا جاتا. تو جائے کہ اتنی پرانی مسجد، وہ بھی اتنی مضبوط، کہ ایک بارگی وہ ڈھا دی جائے اور صاف ہو جائے، کہ بغیر پرانی تمرین و مشق نہیں ہو سکتا. جب تک تشریح قبلہ، جب تک ایک پورا منصوبہ پہلے سے تیار نہ ہو. اور اب کہتے ہیں کہ صاحب تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو ہم کل کی تاریخ تو نہیں جانتے، لیکن آج کی تاریخ جانتے ہیں. جب عدالت آپ کے ہاتھ میں ہو، منصف آپ کے نوکر ہوں، تو فیصلے میں انصاف کی امید رکھنا کم ہے. تو جب کل مورخین درباری ہوں اور ان کی جان کا خطرہ ہو، تو ان سے انصاف کی ترجمانی رکھنا انصاف کے خلاف ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہم بین السطور پڑھنے کی کوشش کریں کہ واقعات کیا تھے. آپ یقین جانیں کہ اس وقت سے لے کے آج تک شاید ہی کوئی دور ایسا گزرا ہو جب مورخین آزاد رہے ہوں. آج کے دور کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ حکومت ہے، عدالت ہے، کچہری ہے، وکیل ہیں، پھر کہاں جا کے فیصلہ ہوتا ہے. کل مسئلہ یہ نہیں تھا، دربار میں بلایا اور قتل ہو، کوئی سنوائی نہیں تھی. تو ان حالات میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے یہ کام ہوا اور یہ منظم سازش کہاں سے رچی گئی. تاریخ گواہ ہے، اور یہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا معجزہ ہے کہ ان لوگوں کی کتابوں میں وہ چیزیں نکل آئیں جو نہیں نکلنا چاہیے تھی. یہ آسان کام نہیں ہے، یہ واقعاً اہل بیت کی مظلومیت کا معجزہ ہے. ورنہ کون ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ علی علیہ السلام کا مسلم الثبوت حق غصب کر لیا گیا؟ اگر آپ اس تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح سے کام کیے گئے جو آج کے دن گزرے ہیں، یہ دن تاریخ اسلام میں بہت ہی حساس دن ہے. ابھی تو رسول اللہ دفن بھی نہیں ہوئے ہیں. 28 کو وفات ہوئی ہے، 3 دن جنازہ رکھا رہا ہے. یہ 3 دن مسلمان کیا کر رہے تھے؟ میں بہت سیدھا سا ایک بچکانہ سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر مسلمان رسول کے بعد امت کے لیے کسی رہنما کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ تلاش رہنما اتنا زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ رسول کی لاش کو چھوڑ دیا گیا، ان کے دفن و کفن کو نظر انداز کر دیا گیا، اور لوگ جمع ہو گئے کہ بغیر رہبر کی امت نہیں ہو سکتی، تو اگر اس حساس مسئلے کو امت دریافت کر سکتی ہے تو جس رسول کو خدا نے رؤوف و رحیم کیا تھا وہ اس حساس مسئلے پر متوجہ کیوں نہیں تھا؟ اگر یہ مسئلہ 2 4 10 سال کے بعد اٹھا ہوتا کہ رسول اللہ چلے گئے، حالات بدتر ہو گئے ہیں، امت افراتفری پھیلی ہوئی ہے، لوگ ادھر جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں، بھاگ رہے ادھر جا رہے ہیں، لہذا ضرورت ہے کسی رہنما کی،
تو ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھائی رسول اس حالات تھے، سب تربیت یافتہ لوگ تھے اور بہت اچھے لوگ تھے، عمدہ لوگ تھے، کسی کو کیا پتا تھا کہ حالات بگڑ گئے. لیکن وفات رسول کے فوراً بعد، دفن رسول سے پہلے امت کے لیے کسی رہنما کا انتخاب کرنا، اگر یہ حساسیت لوگوں کے دل میں ہے تو میں دیہاتی جملہ کہا کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ دایا کے دل میں محبت ہو، ماں کے دل میں محبت نہ ہو؟ آیا ہو سکتا ہے کہ دایا کے دل میں ماں سے زیادہ محبت ہو؟ تو رسول کے دل میں محبت نہیں تھی اور امت کے دل میں محبت تھی. تو وہ رسول جس نے اپنی بات کے فوراً جانے کے بعد کے دن کا انتظام نہ کیا ہو، ہم اس رسول کو کیسے رسول سمجھے جس نے قیامت تک کا انتظام کیا ہو؟ جس کو اپنی وفات کے بعد کے حالات کا علم نہ ہو، وہ قیامت تک کی پیشن گوئیاں کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہاں پر جو لوگ، ظاہر بات ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کا دفاع کرے، یہ ہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہمیں کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. اب لوگ آگے کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد اکثریت مرتد ہو گئی تھی، اور ہم کہتے ہیں اکثریت مرتد نہیں ہوئی تھی. تو بڑے بڑے لوگ اس میں، ابوالحسن ندوی صاحب بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں طاہر قادری صاحب بھی ہیں، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں انہوں نے بڑے زور و شور سے اس مسئلے کو پیش کیا ہے کہ آپ ایک ایسے استاد کی بات کیجئے جو دنیا سے چلا جائے، تو اگر اس کے جانے کے بعد اگر اکثریت شاگردوں کو اس کے نہج پر رہے تو یہ استاد کی کامیابی کی دلیل ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اکثریت منحرف ہو جائے، صرف 5 لوگ اس کے راستے پر ہیں؟ کامیاب استاد کون ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ وہ استاد کامیاب ہے جس کے مرنے کے بعد اکثریت اس کے راستے پر رہے، یا وہ استاد کامیاب ہے جس کے مرنے کے بعد 5-6 لوگ اس کے راستے پر ہیں؟ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ کچھ تو بولیے نا بھائی. شیعہ کہتے ہیں کہ رسول کے بعد اکثریت مرتد ہو گئی، ہم کہتے ہیں اکثریت دین رسول پر باقی رہی. تو شیعوں کی جو بات ہے وہ رسول اللہ کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تربیت رسول مکمل تھی، شیعہ کہتے ہیں تربیت رسول ناقص تھی. تو کون رسول مانا جائے، ہمارا رسول یا شیعوں کا رسول؟ یہ بات ابوالحسن ندوی نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب میں، اور طاہر قادری نے بھی یہ بات اپنی تقریر میں کی ہے، اور بڑے زور و شور سے اس مسئلے کو پیش کیا. میں تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں، میں تو اتنی دور سے پیش بھی نہیں کر سکتا. میں ان کو پیش بھی کرنا چاہیے. لیکن خدا بند عالم نے ایسے انتظامات کر دیے ہیں اور ایسے جوابات فراہم کر دیے ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب غور کر یہ بات آپ سے پیش کرنا چاہوں، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی میں نے کہا ایک مطلب چند شعر، اس کے بعد ختم. کیا کہتے ہیں مصائب. قرآن کریم نے سورہ مزمل نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا. قرآن کریم میں زیادہ تر جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، اور پیغمبر کی حدیث سب کی زبانوں پر ہے کہ علی تم کو مجھ سے بڑی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو، کچھ آپ پڑھیے نا، جو ہارون کو موسیٰ. میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں مختصر سے پڑھ کر کے بات کر رہتا ہوں.
صاحب تفسیری جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے. جناب موسیٰ نے کتنی دن تبلیغ کی؟ بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے آزاد کرایا نہیں کرایا؟ جب یہ بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے آزاد ہو کر کے دریا پار ہو کر کے دریا کے ادھر پہنچے، دریا پار کر کے ادھر پہنچے تو انہوں نے جناب موسیٰ سے کیا کہا؟ اب تک توحید کا سبق پڑھتے رہے، خدا نے بچایا. جب دریا پار کے وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں لوگ کچھ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا بت بنا دی جیسا ان کے پاس ہے. علی علیہ السلام سے کسی نے شکایت کی یہودی نے کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا. تو مولا نے فرمایا ہمارے اختلاف تو کچھ دنوں کے بعد ہوا، تمہارے تو پیر بھی نہیں سوکھے تھے. تمہارے تو ابھی پیر بھی نہیں سوکھے تھے کہ تم بتوں کی پرستش کرتے رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دریا سے پار ہونے کسی کے جانے کے بعد بتوں کو پوجنا سنت یہودی ہے، یہ آج بھی باقی ہے. اب آپ اس بات کو اور آگے بڑھیں جو میں آپ سے بڑی ادب سے ادا کرتا ہوں. اب پوری داستان پڑھیں، مجھے پوری داستان میں جانا نہیں ہے. جناب موسیٰ کے ساتھ تبلیغ کی، محنت کی، ہزاروں آدمیوں کو انہوں نے راہ راست پر لگایا، اور جب آخری عمر میں جناب موسیٰ طور پر جانے لگے. سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور 10 راتوں کا اور اضافہ کر دیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً، تو اللہ نے جو 40 راتوں کا وعدہ کیا تو پورا ہو گیا. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، جناب موسیٰ طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہے اخلفنی فی قومی، ہارون تم میری قوم میں میری جانشینی کرو، میرے خلیفہ بن کے رہو. اتنا واضح یہاں تو لفظ مولا بھی نہیں ہے، کیا آپ اس کی توجیہ کر لے جائیے. وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قوم واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون میری جانشینی کرو، امت میں اصلاح کرو، اور فساد پھیلانے والوں کی پیروی مت کرنا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ طور پر جانے کا واقعہ ہے. طور پر جانے کے واقعہ ملتا ہے جناب موسیٰ کے قوم میں 7 لاکھ تھے، 7 لاکھ سے 70,000 چنے، 70,000 سے 700، 700 میں سے 70 منتخب کیے. یعنی بالکل ریفائنڈ لوگوں کو جناب موسیٰ لے گئے. اپنی قوم کے سب سے ریفائنڈ جو لوگ تھے ان کو جناب موسیٰ لے کے بقیہ سب کو چھوڑ کر کے چلے گئے. کتنے دن کے لیے؟ 30 دن کے لیے. 10 دن بڑھ گئے. اب جب 10 دن کے بعد جناب موسیٰ 40 دن کے بعد واپس آئے تو امت کی حالت کیا تھی؟ جناب موسیٰ جب 40 دن کے بعد ہے تو اکثریت کہاں تھی؟ اکثریت جناب موسیٰ کے معین کردہ خلیفہ کے ساتھ تھی یا مخالف تھی؟ اکثریت نے کس کو مانا؟ موسیٰ کے بنائے ہوئے کو یا سامری کے بنائے ہوئے کو؟ اگر جناب موسیٰ کے جانے کے بعد امت کا ہارون کو چھوڑ کر کے سامری کو مان لینا موسیٰ کی ناکامی ہے تو رسول اللہ کے بعد علی کو چھوڑ کے دوسروں کو مان لینا رسول اللہ کی ناکامی ہے. صلوات بھائی پر محمد والے. لیکن اگر بنی اسرائیل کے گمراہی میں
ذمہ داری موسیٰ کی نہیں ہے، قوم کی ہے. تو رسول کے بعد گمراہی میں ذمہ داری امت کی ہے، رسول کی نہیں ہے. اب بالکل وہ بات تھی جب جناب موسیٰ نے جناب ہارون کو گلبان پکڑا کر کیا کیا تم نے؟ کہا بھائی اتنا غصہ نہ کیجیے. ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی. قوم نے مجھے، میں کمزور تھا نہیں، استضعفونی قوم نے میرا ساتھ چھوڑ کے مجھے کمزور کر دیا تھا. وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا مجھے قتل کر دیں. اور اگر میں کچھ بولتا تو آپ کہتے فرقت بین بنی اسرائیل، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. صلوات محمد والے. ہمارے دیگر بلند تر سلوات. صلوات بھیج بنوں. جناب ہارون نے کیا کہا؟ ان القوم استضعفوننی، قوم نے مجھے کمزور کر دیا. وقادوا یقتلوننی، اور ان قریب تھا کہ مجھے قتل کر دے. اور اگر میں کچھ بولتا تو آپ کہتے کہ تم نے قوم میں اختلاف پیدا کر دیا. یہی جملہ مولا نے فرمایا تھا جب مولا کے گلے میں رسی باندھ کے لے جا رہے تھے تو مولا نے قبر پیغمبر کو دیکھ کے فإن القوم استضعفوننی وقادوا یقتلوننی. میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کیوں ہوا. اب یہاں پر توجیحات شروع ہو جاتی ہیں، اور پرانے زمانے میں جو نوابین ہوا کرتے تھے تو ان کے دربار میں رفوگر رہا کرتے تھے. اب تو زمانہ ہی نہیں رہا. ان رفوگروں کا کام یہ تھا کہ اگر نوابین کو جذبات میں کچھ جملے کہہ دیتے تھے جو پکڑے جاتے تو یہ رفوگر اس کو فوراً رفو کر کے پیش کر دیتے تھے. تو تاریخ کے بہت سے مورخین خلافت کے رفوگر ہیں. اور آج بھی ایسے رفوگروں کی کمی نہیں ہے. کہتے کیا یہ کیوں ہوا؟ کہا جن لوگوں نے یہ کام کیا اس میں وہ اسلام کی ہمدردی ان کے زمانے میں بہت تھی اور بہت زیادہ دل میں اسلام کی محبت رکھتے تھے. اور چونکہ اکثریت وہ تھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی. فتح مکہ سے پہلے تو گنے چنے مسلمان تھے. اکثریت وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئی. تو یہ جو اکثریت مسلمان ہوئی ان کی اکثریت ہوتی تھی جو کل علی کے مقابلے پہ آئی تھی. ان اکثریت میں وہ لوگ تھے جن کے کسی نہ کسی رشتہ دار کو علی نے مارا ضرور تھا. کسی کے باپ کو مارا تھا، کسی کے بھائی کو مارا تھا، کسی کے چچا کو مارا تھا. اور عربوں میں کینہ پروری بہت تھی. یہ دلوں سے کینے نکالتے نہیں تھے. تو جب بھی یہ لوگ علی کو دیکھتے تھے تو ان کو اپنے باپ کا قاتل نظر آتا تھا. لہذا وہ اس بنا پر علی کی خلافت کو قبول کرنے کے لیے دل سے تسلیم نہیں تھے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس مسئلے کو ذرا دب جانے دو، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم علی کے حوالے کر دیں گے. یعنی ہم انٹرم میں آئے ہیں حالات کے سدھارنے تک، اور ہم علی کے حوالے کر دیں گے، ورنہ علی سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں. میں خالی یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بات صحیح ہے
کہ ان کے اکثر کے رشتہ داروں کو علی نے مارا. میرا سوال ہے علی نے گھر میں گھس کے مارا ہے, جنگلوں میں مارا ہے, گلیوں میں مارا ہے, یا میدان میں مارے گئے ہیں؟ یہ سب کہاں مارے گئے؟ یہ میدان میں کیا کرنے آئے تھے؟ یہ میدان میں علی کو ہار پھیلانے آئے تھے یا علی کو مارنے آئے تھے؟ علی کو مارنے آئے تھے نا. تو جب علی کو مارنے آئے تھے تو ذمہ داری ہے شکست قبول کر لینا. اور علی نے ان کو کیوں مارا؟ جائیداد کے لیے مارا, پیسے کے لیے مارا. اور یہ علی کو کیوں مار رہے تھے؟ یہ علی کو مار رہے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے. علی ان کو قتل کر رہے تھے اسلام کو بچانے کے لیے. تو جتنے مسلمان ہیں ان کو علی کا احسان ماننا چاہیے تھا. اگر علی نے ان کے باپ دادا کو نہ مارا ہوتا تو آج اسلام باقی نہ رہتا. علی نے کیوں مارا ان کو بھائی؟ اذان ہو رہی ہے. موبائل ہم لوگوں سے زیادہ اول وقت کا پابند ہے. اور بات آگے میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے جو آدمی اول وقت نماز پڑھتا ہے, جو آدمی اول وقت نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ایک بہت ہی نورانی شکل میں آسمان پر جاتی ہے. جو شخص نماز اول وقت پڑھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نماز بہت ہی نورانی شکل میں آسمان پر جاتی ہے. خدا سے دعا کرتی ہے پروردگار اس نے میری حفاظت کی تو اس کی حفاظت کرنا. اور جب آدمی نماز آخری وقت میں پڑھتا ہے تو نماز تاریخ شکل میں اوپر جاتی ہے اور کہتی ہے پروردگار اس نے مجھے ضائع کیا ہے نا تو اس کی حفاظت مت کرنا. آپ سچ بتائیں آج اس بمبئی میں اگر آج نئی بمبئی کا کمشنر یا پولیس کمشنر آپ کو وقت دے ملنے کے لیے تو آپ کیسے جائیں گے؟ اگر اس نے 11 بجے کا وقت دیا ہے تو آپ 12 بجے جائیں گے, 2 بجے جائیں گے یا بیفور ٹائم پہنچیں گے؟ کہ صاحب 11 بجے دیکھو دیر نہ ہونے پر, اور اگر دوڑ گئے تو صاحب نکل جائیں گے. تو دنیا کے ذرا سا صاحب اقتدار سے ملنے کے لیے ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں. وہ خدا جو مالک الملک ہے, جس کے اقتدار میں سب کچھ ہے, اگر ہم اس سے اول وقت ملنے کی پابندی کریں تو پتہ چلے کہ ہمیں خدا سے ملاقات کی خواہش ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمارے یہاں خالی ایک نماز مغرب کی ہے خوش قسمت جو اول وقت ہوتی ہے, وہ بھی مسجدوں میں. ورنہ صبح کی نماز آپ عام مسجد میں کہ 5:25 کا وقت ہے تو بورڈ پر لکھا رہتا ہے کہ 5:50 پر صبح کی نماز ہوگی. ظہر ہم لوگ نیا وقت نکال دیا 1 بجے کا. تو وہ جو اول وقت والے فرشتے آتے ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں نا. تو برکتیں کا وقت ہے اس وقت ہم سوتے رہتے ہیں, اور جب برکتیں چلی جاتی تو اٹھتے ہیں پھر خدا سے شکایت کرتے ہیں ہمارے اس میں برکت نہیں. ہم حسین کا غم بھی مناتے ہیں اور یہ بھی پڑھتے ہیں کہ امام حسین نے روز عاشور اول وقت نماز ظہر پڑھی تھی
اور ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اور عزادار بھی ہیں. بہرحال ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہماری ذمہ داری. میں بھی ایک قصہ آج پڑھا, بہت ہی عجیب قصہ ہے. کہتے ہیں جب پرانے زمانے میں لوگ کبوتر خریدتے تھے تو کچھ دنوں کو کبوتر کو اپنے گھر میں بھوکا پیاسا رکھتے تھے, اس کا کھانا دانا کھلاتے تھے, ان کو چھوڑ دیتے تھے, تو پھر شام کو واپس آ جاتے تھے, کیونکہ ان کو دانا مالک کیا ملتا تھا, کہیں بھی اگتے تھے شام کو واپس چلے آتے تھے. اگر واپس نہ آتے تے تو یہ کبوتر بے ادب کہلاتے تھے, بے وفا کہلاتے تھے. تو اچھا جملہ لکھا, ہم 2 مہینہ حسین کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں, آیا اس عزاداری کے ختم ہونے کے بعد ہم پھر دین پر واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ اگر ہم 2 مہینہ 8 دن کے بعد دین پر باقی ہیں تو ہم نے حسین کے دسترخوان کے نمک کا حق ادا کیا ہے. اور اگر ہم 2 مہینے کے بعد پھر اپنی پرانی روش پر چلے گئے تو میں جملہ نہیں کہنا چاہتا نمک کے تعلق سے. اگر ہم نے 2 مہینہ 8 دن نمک کے حسین کھایا ہے تو اس نمک کا تقاضا کیا؟ ہم زندگی بھر اس نمک کا حق ادا کریں یا 9 ربیع الاول کو جیسے ہم پٹکے تعزیے علم سمیٹ کر کے بکسے میں رکھ دیتے ہیں اور شانشینوں پر پٹکے کپڑے ڈال دیتے ہیں, اب پھر محرم میں کھلیں گے تو یا ویسے ہی ہم دین اٹھا کر کے بکسے میں رکھ دیں گے کہ اب رمضان آئے گا تو کھولیں گے؟ یہ دین ہم کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. آج کو کیا سیکھنا چاہیے؟ میں عرض کروں آپ خدمت کو, اگر آج ہمارے مسائل میں ہم بڑی چیزوں کو نظر میں رکھیں تو ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. ہماری ترقی کی راہ میں دوسرے رکاوٹ نہیں, ہم رکاوٹ. دوسرا ہمیں پیچھے نہیں ڈھکیلتا, ہم خود ایک دوسرے کو پیچھے کھینچ کے لاتے. آج ہم کربلا کا درس پڑھتے ہیں, درس کربلا میں اول سے آخر تک جذبات کی قربانی, روز اول تک جذبات کی قربانی ہے. جنہوں نے جذبات کی قربانی دی ان کا درجہ بلند ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہم درس کربلا سے جذبات کی قربانی سیکھ لیں تو آج ہماری قوم کے مسئلے حل ہو جائیں. ہمارے مسائل ہم ہیں, دوسرے نہیں ہیں. ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس امکانات کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس فکر کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس کمی ہے چھوٹے سے دل کو بڑا کرنے کی. اگر تھوڑا سا دل ہمارا بڑا ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. آج علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے یا نہیں؟ آپ سچ بتائیں, جس وقت علیہ السلام کو حق چھینا جا رہا تھا علی کے پاس طاقت تھی یا نہیں تھی کہ تلوار کے زور پر لے لیتے؟ آپ بتائیں. اگر مولا تلوار لے کے نکل آتے, ہمت تھی کسی کے جو سمجھ جاتا؟ مولا نے کیوں صبر کیا؟ کیوں صبر کیا مولا نے؟ ایسا نہیں کہ تلوار میں زنگ لگ گیا تھا, وہی تلوار جمل میں نکلی, صفین میں نکلی, نہروان میں نکلی, اور ایسے نکلی کہ کوئی علی کے مقابلے پر جیت نہیں سکا. تو وہ جو 30 سال کے بعد نکل سکتی تھی وہ 30 سال پہلے بھی نکل سکتی, نہیں نکل سکتی تھی. اور جتنے لوگ علی کے سامنے تھے کوئی ایک بھی ٹک نہیں پاتا, سب فرار کر جاتے. لیکن مولا نے کیوں صبر کیا؟ کیوں فرمایا صبر تو فی الحلق شجا وفی العین قضا. میں نے صبر کیا, میرے گلے میں ہڈی تھی, آنکھوں میں کانٹے تھا.
ارا توراسی نیبا، میں دیکھ رہا تھا میری میراث لوٹ رہی تھی۔ مولا نے کیوں صبر کیا؟ اس لیے صبر کیا، اگر میں تلوار نکل کے حملہ کر دوں گا تو اسلام خطرے میں پڑے گا، دین کی محنتیں اکارج ہو جائیں گی، مجھے اپنی مظلومیت برداشت ہے، امت میں تفرقہ برداشت نہیں۔ تو اگر علی علیہ السلام اپنے حق سے اس لیے خاموش رہ سکتے ہیں، حق کے انکار نہیں کیا، حق دیا نہیں کسی کو۔ علی کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے، علی لوگوں سے راضی تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، آج لوگ کچھ کہہ رہے ہیں علی راضی تھے، علی کچھ بھی ذرہ برابر راضی نہیں تھے۔ علی اس حق کے غاصب ہونے کو جانتے تھے کہ میرا حق غصب کیا گیا ہے، اور برابر بددعا بھی کرتے رہتے تھے، اور فرمایا رسول اللہ کی وفات کے بعد سے میں آج تک مظلوم ہوں۔ اپنی مظلومیت کا انکار نہیں کیا، اپنے حقدار ہونے کا انکار نہیں کیا، اپنی حقانیت کا انکار نہیں کیا، لیکن خاموشی اس لیے اختیار کی کہ قوم دو حصوں میں بٹ نہ جائے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے تھوڑا سا کام نہیں کر سکتے؟ یہ باتیں ناگوار ضرور گزرتی ہیں مجمع کے لیے، کیونکہ ہم عادی ہو گئے واہ واہ کے، اور وہی مجلس کامیاب جس میں نعرے لگے اور جس میں خاموشی گلے کیا مولانا بور کر کے چلے گئے۔ لیکن تھوڑے سے جب بور کریں گے تو پانی نکلے گا۔ تبھی پانی نکلتا ہے، اوپر سطح سے پانی نکلتا نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری سازشیں کیوں ہوئی؟ یہ دن بہت ہی حساس دن ہے۔ جناب محسن کی شہادت کے تعلق سے چند جملہ عرض کروں گا کہ علامہ سید حسن خرسان نجفی نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھی 500-600 صفحے کی کتاب ہے، کہ محسن پیدا ہوئے یا سخت کیے گئے۔ 100 حوالے دیے انہیں اہل سنت کی کتابوں کے۔ کچھ حوالے کا جناب محسن پیدا ہوئے، علی علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام محسن تھا، اور 30 حوالے انہوں نے ایسے دیے ہیں جس میں باقاعدہ اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے جناب محسن سخت کیے گئے، اور کس کی ضرب سے سخت ہوئے یہ بھی لکھا۔ جناب محسن کی شہادت ایک عظیم شہادت ہے، اور یہ بچہ خدا کی بارگاہ میں بڑی عظمت رکھتا ہے۔ جناب محسن کی شہادت یہ دن جناب زہرا کے مصائب کے دن ہے۔ یہ آسان دن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب زہرا دروازے پر آئیں، دروازہ جلا دیا، گلی کیا کرتے رہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ علی جیسا بہادر آدمی موجود رہا ہو اور ان کی موجودگی میں دروازہ گرا دیا جائے۔ ہمارے گھر میں کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو علی نے کیسے برداشت کے لیے جناب زہرا پر حملہ ہو؟ علی کی موجودگی میں جناب زہرا حملے کی روایتیں بیان کرنا علی کی بہادری کے خلاف ہے۔ یہ جملے ہوتے ہیں اور سنے جاتے ہیں ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن میں آپ سے بہت مختصر لفظوں میں عرض کروں کہ یہ علی کی سیاست ہے، اور یہ بات جہاں یقین رکھیے کہ اہل بیت سے بہتر کسی کی کامیاب سیاست نہیں ہے۔ اہل بیت سے بہتر کوئی کامیاب سیاست نہیں جانتا۔ آپ غور کریں سیاست علی کی کیا تھی۔ اگر علی علیہ السلام نکل آتے تو 2 صورتحال ہوتی، یا تلوار لے کے نکلتے یا بغیر تلوار کے نکلتے۔
اگر تلوار لے کے نکلتے تو لوگ کیا کہتے کہ اب تک کافروں کو قتل کرتے تھے، اب مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ہم تو سیدھے سیدھے بات کرنے آئے تھے، یہ تلوار لے کے کیوں نکلے؟ ہم تو گفتگو کرنے آئے تھے، تلوار لے کے کیوں نکلے؟ یہ کل وہاں جنگ کرتے تھے، آج یہ یہاں جنگ کر رہے ہیں، خالی ہاتھ نکلتے تو ہندوستان میں مسئلہ ہے کہ صاحب ماب لنچنگ ہو گئی، ہجوم نے مار ڈالا، ہم قاتل کہاں سے پکڑ کے لے کے آتے؟ اب لوگوں کے جذبات تھے، علی ان کے باپ کو قتل کیا تھا، ان کے جذبات بھڑک گئے۔ ہمیں اس قتل کا افسوس بہت ہے، لیکن ہم اس مجمع میں ہم قاتل تلاش نہیں کر سکتے۔ تو تلوار لے کے نکلتے تو ایک الزام لگاتے، بغیر تلوار کے نکلتے تو شہید ہو جاتے۔ اور جب علی علیہ السلام شہید ہوتا تو حسن حسین کو شہید کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ اور جب یہ سلسلہ شہید ہو جاتا تو دین اسلام کی حفاظت کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ علی نے وہ سیاست اختیار کی، جناب زہرا کسی لیے دروازے پر بھیجا تاکہ صبح قیامت تک سلسلہ امامت محفوظ رہ جائے اور دشمنوں کی سازشیں کامیاب نہ ہونے پائیں۔ اور آپ غور کریں، یہ جناب زہرا کا وہ احسان ہے ہماری امت پر۔ اگر اس موقع پر جناب زہرا نے علی کو نہ بچایا ہوتا تو آج دین اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ جناب زہرا نے اپنی قربانی دی، اور اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری روایتیں ان کی روایتیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہی دنوں میں جناب زہرا دروازے پر کھڑی ہوئی ہیں اور لوگ کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو جس میں حسن حسین رہتے ہیں؟ یہ جملہ میرے لیے پڑھ دینا آسان ہے، لیکن وہ زہرا جو مجلس میں جاتی تھی رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ دروازہ جس پر ملک الموت سلام کرتے تھے، وہ دروازہ جس پر رسول اللہ نے 6 مہینے تک سلام کیا ہو، وہ گھر جو میں فرشتوں کی آمد و رفت رہی ہو، آج اس گھر پر لوگ لکڑیاں لے کے جمع ہو گئے۔ وہ زہرا جن کی آواز بلند ہوتی تھی رسول اللہ تکلیف آتے تھے اور یہ کہتے تم اس گھر کو جلا دو جس میں حسن و حسین رہتے ہیں، اور پھر جملہ سملہ کوئی ہو ہم اس کو جلا دیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا نے جو کام انجام دیا ہے نا، یہ واقعہ بڑا عظیم ہے امامت کی حفاظت کے لیے۔ اگر آج جناب زہرا نے امامت کو نہ بچایا ہوتا تو آپ یقین جانیے اس وقت دنیا میں کوئی نام باقی نہیں رہتا۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، آپ رونے کے لیے آمادیں جناب زہرا کے تعلق سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وفات رسول کے بعد لوگ جناب زہرا کو تعزیت دیتے اور بیوی سے اظہار ہمدردی کرتے، چجائے کہ ان کے گلے پر علی کے گلے میں رسی باندھی گئی، زہرا کا دروازہ جلایا گیا، پسلیاں توڑی گئیں، اور کس طرح سے دروازہ جلایا گیا۔ دروازے میں آگ لگائی گئی، زہرا دروازے کے پیچھے تھی، جناب زہرا کے پیچھے دیوار تھی، اور دروازہ جس میں بند کیا جاتا اس میں ایک کیل لگی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیل جناب زہرا کے سینے پر لگتی تھی۔ جب لوگوں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو دروازہ اکھڑ گیا، ایک طرف دیوار تھی، ایک طرف جناب زہرا تھی،
اور بھی ایک طرف دیوار تھی، دروازہ تھا، بیر میں جناب زہرا تھی. مقتل کے جملے لگا فَأَصَرُوهَا، ایسا لگتا کسی کو نچوڑ دیا گیا. ایسا لگتا تھا کسی کو نچوڑ دیا گیا. اور جناب زہرا اس حالت میں گری کہ جناب زہرا نیچے تھی، دروازہ ان کے اوپر تھا، اور زہرا گرتے گرتے گئے فضہ مجھے سنبھال لو، فضہ مجھے سنبھال لو. اور گرتے گرتے جناب زہرا نے کہا اے فضہ، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن مارا گیا، میرا محسن شہید ہو گیا. عزیزان گرامی، اور جملہ سنیں اور آپ روئیں. حسین کی لاش کربلا میں پامال کی گئی. آج روایت کے جملے ملتے ہیں کہ جب دروازہ گرا، زہرا نیچے تھی، تو لوگ اسی دروازے پر چل کر کے گھر میں داخل ہوئے، اسی دروازے پر چل کے ظاہر ہوئے. اور جو جناب زہرا کا بازو دروازے سے باہر نکلا ہوا تھا، اس پر قنفذ نے آ کے ایسا وار کیا کہ آخر وقت تک بازوؤں پر سے نیل کے نشانات نہیں گئے. ہزاروں لوگ علی کو گھر سے لے گئے. اور جب تھوڑی دیر کے بعد حسنین نے محنت کر کے دروازہ ہٹایا، ماں کو باہر نکالا، اب جو زہرا کی آنکھ کھولی تو نہ محسن کو دیکھا، نہ اپنے پہلو کو دیکھا، نہ اپنے بازو کو دیکھا. پوچھا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا بی لوگ علی کو پکڑ کے لے گئے. کہ اسی حالت میں محسن کو وہیں چھوڑا، سر پر چادر ڈالی، مسجد میں آئی، کہنے کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھرائے دیتی ہوں. آثار قیامت نمودار ہوئے، لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں اتنا کہوں گا بی یہ مدینہ ہے، آپ دشمنوں کے نرغے سے امام وقت علی کو بچا کے لے کے آئیں. وہ کربلا میں زینب ہوگی، جب خیمے میں واپس آئے گی تو آواز آئے گی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک. پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و الم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار اس بلا کو جلد دور فرما. پروردگار جو لوگ اس بلا میں گرفتار ان کو بحق بیماری کا بلا شفاء کامل عاجل عنایت فرما. بقیہ جو لوگ محفوظ پروردگار آخر وقت تک ان کو بلا سے ان کو محفوظ فرما. قلب مقدس امام زمان کو سے راضی خشنود فرما. جو مرحوم مولانا محسن منظور صاحب کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. ان کی قبر کو اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کا مرکز قرار فرما. اہل بیت کی شفاعت ان کو نصیب فرما. ان کو اہل بیت کے درجات میں جگہ مرحمت فرما. آپ حضرت گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرما کر کے مرحوم منظور حسین صاحب کو فرما.